أتيت وقد توزعت الهدايا أتيت وقد توزعت الهدايا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو کیونکہ اس موضوع کو لے کر جو ہے وہ بدقسمتی یہ ہماری ہے کہ وہ نبی کے جس کے توسط سے جو ہے، جس کے نورانی وجود سے جو ہے اس پوری کائنات کو جو ہے وہ اجالا ملا، اس پوری کائنات کے اندر روشنی آئی، اور اسی وجود کو لے کر جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس دن میں خاص طور پہ ماہ ربیع الاول شریف کے جو ہے میں جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ منانا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، تو بہت سارے دلائل دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ میلاد نامہ جو ہے، جس کو جو ہے مولد النبی کہا جائے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ البقرہ کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے، نہ صرف ابھی پیدائش کا بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی قبل کا ذکر فرماتا ہے۔ رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کریں حبیب کہ جب آپ کے رب نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ابھی یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ابھی آپ کی پیدائش سے قبل کا جو وہ ذکر ہے ابھی وہ کیا جا رہا ہے، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش ہوتی ہے تو پھر دیکھیں رب تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کیا فرمایا، انی خالقم بشرا من صلصال من حماء مسنون، کہ میں ایک سیاہ بدبودار گارے سے جو ہے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو جو ہے وہ درست حالت میں لے آؤں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے جو ہے وہ غرور کیا، ان یکون مع الساجدین، اس نے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، اور وہ سجدہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل، اور بلکہ پھر آپ کی پیدائش کے بعد کے واقعات، اور یہاں تک کہ پھر آپ کا اور حضرت سیدہ اما حوا رضی اللہ عنہا کا جو ہے جنت میں رہنا، اور پھر جو ہے وہ فرشتوں کے خیالات کا اظہار کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو ہے اس کے اوپر کیا خیالات کا اظہار کیا، پھر شیطان مردود کا اعتراض کرنا، اور پھر اس کا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں پھر ہم میلاد نامہ موسیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ میلاد نامہ موسیٰ علیہ السلام، اب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کون نہیں جانتا، اللہ کے جلیل و قدر نبی ہیں، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم، جابر اور سرکش شخص جو ہے اس کو للکارا، جس نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور فرعون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون جو ہے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا، اور جب اس کو شاہی نجومیوں نے بتایا کہ اس طرح سے بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے تمہاری حکومت چلی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ تمہاری حکومت چلی جائے گی، تو جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے جو ہے وہ اور ظلم کی انتہا کر دیا۔ وہ کس طرح سے کہ اس نے یہ حکم دے دیا کہ لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب انہی حالات میں اب دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ القصص پڑھیں۔ سورہ القصص کا جو اس کی بگننگ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے پورے قصے سے ہو رہی ہے۔ 50 آیات کے اوپر جو ہے یہ مشتمل ہے۔ پہلے 5 رکوع کے اندر صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔
اب یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم میلاد نامے کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ القصص کی پہلی جو 14 آیات ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان کے پیدائش کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جس میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر جو ہے رب تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف پیدائش بلکہ پیدائش سے قبل کے واقعات کو، اور جس میں جو ہے نہ، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے جو واقعات تھے، جس میں آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ بڑی پریشان ہوئی کہ کس طرح سے میرا بچہ جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ رہ سکتا ہے اور کس طرح میں اس کو دودھ پلاؤں گی، تو اس چیز کا بھی ذکر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا۔ سورہ یہ پہلی اگر آپ 14 آیات پڑھیں سورہ القصص کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پورے کے پورے واقعات جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے یہ پہلی 14 آیات کے اندر بیان کیا گیا، اور بلکہ اس کے اندر پھر نہ صرف یہ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قالت امراتو کہ جب کہا امراتو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لکی ولک کہ جو ہے یہ جو بچہ ہے یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، لا تقتلوا لہٰذا تم اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ مل جائے، او نتخذہ ولدا یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون اور انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں یہ پورا واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور اس کا بعد کا سارا ذکر اس کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر ہم یہاں تک صرف بات ختم نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا میلاد نامہ قرآن پاک کے اندر ہے، آپ کی ولادت سے قبل کے حالات و واقعات کو بھی قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نہ ہی وہ پیغمبر تھی نہ ہی وہ کوئی نبی تھی، لیکن اس کے بعد ایک اللہ کی ولیہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور اس کا ان کو کتنا مقام ان کا ہوا کہ یہاں تک کہ ان کی پیدائش سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جد امجد کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر۔ تو اب یہ دیکھیں یہ اب آپ کے آباء و اجداد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی وہ کیا فرماتی ہیں، وہ دعا کرتی ہے قالت امرات عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت، اے رب میں نے منت مانتی ہوں، لک تیرے لیے، ما فی بطنی محررا فتقبل منی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں تیری بارگاہ میں جو ہے وہ اس کو صدقہ کرتی ہوں، یا کس طرح سے کہ میں اس کو تیری بارگاہ میں دیتی ہوں، تیری بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد رب نے ارشاد فرمایا فلما وضعتها، اور جب پھر اس کے ہاں بچہ ہوا قالت ربی انی وضعتها انثى، اے رب میں نے تو بچی کو جنم دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بے شک جانتا تھا کہ اس نے کس چیز کو جنم دیا، وليس الذكر كالانثى، اور جو ہے پھر اس چیز کا بھی ذکر تھا کہ جو لڑکا جو میں نے مانگا تھا ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی جیسا تو نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے بعد وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور یہاں تک کہ وہ اب ان کی والدہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ابھی دیکھیے یہ سارے کا سارا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعہ اور پھر ان کی پیدائش کا واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف اب اس سے آگے اگر چلے تو اب جب ان کی کفالت کا وقت آیا تو اس چیز کو بھی رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ وکفلھا زکریا، اور ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کے حوالے کی گئی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اور جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں تشریف لے جاتے تو وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس مختلف طرح کا پھل پاتے، قال یا مریم ان لک ھذا، تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام کو قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہنے لگی کہ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرمائے۔ اب یہ ساری یہ آیات جو ہے یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس کے اندر یہ سارے، اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ کہ ان آیات سے کیا کوئی ہماری کوئی تربیت ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کوئی تربیت کا پہلو نکلتا ہے جس کو رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میلاد نامہ ہے، یہ ان کی ولادت، کیونکہ انبیاء کی ولادت اور ان کے جیسے اب یہ والدہ تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی ولادت کا ذکر، پھر جو ان کے آباء و اجداد کا ذکر جو ہے یہ سارے کا سارا یہ سنت الہیہ ہے، اور اس سے یہ ہے کہ اس سے اصل مقصد یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ ایک احسن عمل ہے، اس پریز وردی، اور نہ صرف یہ پریز وردی ہے بلکہ اس سے یہ ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی جو ہے شانوں، ان کی کتنی شان ہے، ان کا کتنا سٹیٹس ہے، ان کا کتنا مقام ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور اچھا اب اس کے بعد میلاد نامہ مریم کے بعد ہم آگے اگر چلیں
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میلاد نامہ یحییٰ کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر. اب سورہ مریم کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جیسے زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وہاں پہ دعا کی، ہنالک دعا زکریا رب قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما. فنادته الملائکۃ، تو کہتے ہیں کہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی محراب کے اندر نماز ہی پڑھے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی ان اللہ یبشرک، کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے بکلمۃ من اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو ان سے پہلے جو حضرت جو یحییٰ مصدقا جو تصدیق کریں گے بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ کی، کس کی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ سیدن، وہ سردار ہوں گے، وہ حصور و نبی من الصالحین، سردار ہوں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ عورتوں کی رغبت سے محفوظ ہونے والے ہوں گے، اور نبی من الصالحین، اور نیکوں میں سے ہوں گے اور نبی ہوں گے. تو انہوں نے کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، وقد بالغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا آ گیا، وامراتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی چاہتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو ایسے ہی فرماتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ سارا حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن آپ کی پیدائش سے قبل آپ کا جو ہے پورا آپ کی پیدائش کا، آپ کے نام کا، آپ کی سیرت کا تذکرہ جو ہے اس کے اندر کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کیا ہے، یہ میلاد نامہ ہے نا. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے تو سورہ جو ہے یہاں پر سورہ مریم کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، رب فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ جو ذکر ہے یہ رحمت ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، عبدہ زکریا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے یہاں پر جو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اللہ کی بارگاہ میں جو دعا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ جب زکریا نے اپنے رب کو خفیہ سے آہستگی سے پکارا، قال ربی انی وہن العظم منی، اے رب میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی، مجھے بڑھاپا آ گیا، لیکن میں نے جب بھی تم سے ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی میں محروم نہیں رہا. اور یہ ان کی سارا واقعہ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کے اندر جو ہے رب تعالیٰ کی شفقت ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. آتینا الحکم صبیہ، اور ہم نے یحییٰ کو بچپن سے ہی حکمت عطا کی، وحنانا من لدنا وزکا، اور اس کو ہم نے بچپن سے ہی بڑا ہی بڑا ہی درد گداز اور بڑا ہی پاکیزہ بنایا، وقان تقیا، اور وہ بڑا ہی پرہیزگار تھا، وبرم بوالدیہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا تھا. اور اچھا اب یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، اور جس دن وہ ان کی جو ہے وفات ہوگی، و یوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو زندہ اٹھایا جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے اب سورہ مریم کا یہ پہلا پورا رکوع جو ہے حضرت میلاد یحییٰ کے لیے بیان وقف کر دیا گیا، جس میں سارے کا سارا ان کی پیدائش کا پورا واقعہ ہے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے ان کے روحانی مقامات، ان کی سیرت کے تمام جو ان کے پہلو تھے اس کو ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ جو ہے ان کے یوم میلاد کے اوپر، یوم وصال کے اوپر، ان کے دوبارہ روز محشر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلام پیش کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ سارے کا سارا اس کا مقصد کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور پڑھنے والوں کے ذہنوں میں اس کو بٹھانا، اس کو ریئلائز کروانا کہ یہ تو میلاد جو ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ ایک جو ہے بڑی بابرکت ولادت ہے، اور یہ وہ ولادت ہے کہ جس کی تلاوت جو ہے ہمیں ہر لمحہ جو ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. اب قرآن کریم کی تلاوت کے اندر دیکھیں میلاد نامہ یحییٰ کو بیان کیا جا رہا ہے، ہم اس کی ہر روز تلاوت کریں. اس کے بعد دیکھیں میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اب میلاد نامہ عیسیٰ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت مریم علیہ السلام، ابھی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہم ذکر قرآن کریم کے اندر بیان کر چکے ہیں. اب یہ دیکھیے اب ان کا ذکر آتا ہے کہ جس وقت میں
فرشتوں نے اس قالت الملائکۃ یا مریم کہ جب فرشتے حضرت مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسم المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین کہ اے مریم اللہ تجھے جو ہے وہ اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑا جو ہے وہ سرخرو ہوگا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا، وہ یکلم الناس فی المہدی اور وہ اپنے پگوڑے کے اندر لوگوں سے کلام کرے گا، وکہلا من الصالحین اور پختہ عمر میں بھی اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ تو قالت ربی ان یکون لی، تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی ان یکون لی ولد، مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اللہ پیدا فرماتا ہے، یقول اللہ کن فیکون، وہ فرماتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ابھی پیدا نہیں ہو رہے، اب ان سے پیدا ہونے سے پہلے کا پورا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہی قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، والسلام علیہ، کہ سلام ہو مجھ پر، وہ یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت جس دن میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش پر، اپنے وفات پانے پر اور اپنے دوبارہ اٹھنے پر جو ہے سلام بھیج رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کے سٹیٹس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اچھا اب اس کے بعد اب میلاد نامہ مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز یہی آتی ہے کہ بھئی یہ تو انبیاء کا ذکر ہے، کہیں میلاد مصطفیٰ کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی میں آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ میلاد نامہ مصطفیٰ جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا ہم غور کریں تو باقی جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوا ان کی ولادتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے پہلے کے حالات و واقعات کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات کرتے ہیں تو رب سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نہ صرف جو ہے آپ کی ولادت تک اس کو محدود کرتا ہے بلکہ اس کو اگلی قیامت تک آنے والی جتنی نسلیں ہیں ان سب کے لیے جو ہے اس چیز کو واضح فرما دیتا ہے کہ میں نے اپنا حبیب جو ہے میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اور اس چیز کا ذکر جو ہے وہ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ بار بار رب تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ باقی جتنے بھی انبیاء آئے ان کا ذکر اس وقت کی قوموں تک کے لیے کیا، لیکن جب اپنے حبیب کی بات کی تو صاف فرمایا کہ سارے جہانوں کے لیے، اور پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ یہاں تک بھی رب نے فرمایا ان ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کو جو ہے ان ارسلنا ہم نے بھیجا الیکم تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ کیا ہے، یعنی کہ اس آیت کریمہ کو اگر غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ باقی انبیاء جو تھے وہ اپنی ایک محسوس قوموں تک تھے، بلکہ ایک اپنی قوم کی حد تک محدود تھے، بلکہ جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عام و خاص کے لیے، ہر پوری انسانیت کے لیے جو ہے پوری کائنات کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے مبعوث کر دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی تو آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر ہے نا، یہ آپ کی پیدائش کا، پیدائش کو اگر ہم کوئی شخص یہ کہے کہ پیدائش کو چھوڑ دیں اور بس سیرت مصطفیٰ کا ذکر کریں تو بھی سیرت جو ہے وہ پیدائش سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتی، پیدائش جو ہے وہ بھی تو اعزازات میں سے ہے نا۔ اب سرکار دو عالم وسلم اس چیز کا ذکر خود اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے پاکیزہ صلبوں سے منتقل ہوتا ہوا میں پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اعزاز ہے نا، یہ سرکار کا اعزاز ہے، تو اس کو کیوں نہ بیان کیا جائے۔ تو پیدائش کو ہم سوچتے ہیں کہ پیدائش کو ذکر چھوڑ دیں اور صرف سیرت مصطفیٰ، تو سیرت مصطفیٰ جو ہے وہ پیدائش سے علیحدہ تو نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں آخر میں ایک بات یہ کروں گی کہ صرف حالی جو ہے میلاد مصطفیٰ کو صرف خوشی منانے تک محسوس نہ کریں، میلاد مصطفیٰ کو جو اصل میں ڈیفائن کرنا وہ یہی ہے کہ خوشی منائی جائے لیکن اتباع اور اطاعت کر کے۔ اگر اتباع اور اطاعت نہیں ہے اور صرف خوشی ہے جس کے اندر چراغاں کیا جائے، نعت خوانی کی جائے اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی درود و سلام کے ترانے جو ہے وہ درود و سلام کے گجرے پیش کیے جائیں، تو اور جب اتباع اور اطاعت کا وقت آئے تو وہاں پر ہم کہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے،
سکتے. تو یہ اتباع اور اطاعت نہیں ہے. اصل میں اتباع اور اطاعت یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شریعت لے کر آئے اس کو من و ان قبول کیا جائے, اور وہاں پر ہماری میں جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے, اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہمارے سر آنکھوں پر ہونے چاہیے. تو آج یہیں پر میں ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلی جو قسط ہوگی اس کو میں انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں میلاد کے منانے کو میں انشاءاللہ میں پیش کروں گی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.